انہوں نے ہمارے خلاف کوئی بات ہی نہیں کی تھی. ہم نے کہا جی ہم ان کو کراس ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد جج صاحبہ نے کہا آپ جا سکتے ہیں. یہ آج اور کوئی تاریخ جو ہوگی, اگر انہوں نے کہا آپ جب میں آپ کو بلاؤں گی, میں نے بولا بالکل آئیں گے یوسف رضا گیلانی صاحب, جب بھی آپ حکم کریں گے ہی ول بی دیئر. اب کوئی سیاست بات کرنی ہے, یوسف صاحب اس پہ بات کر لیں. صاحب آپ کولیشن گورنمنٹ کا حصہ ہیں, صفاتی سطح پہ تو ہمیں کامیابیاں مل رہی ہیں, لیکن عوامی سطح پہ عوام کو ریلیف کب ملے گا؟ 13 پارٹیاں حکومت کر رہی ہیں, 1 سال سے زیادہ ہو گیا. آپ یہ بتائیں کہ سندھ میں جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں بلدیات کے, میں سب سے پہلے تو ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, پارٹی کو اور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کو, آصف علی زرداری صاحب کو, کہ جو وکٹری ہوئی ہے بلدیاتی الیکشن میں یہاں سندھ میں اور خصوصاً کراچی میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اور آپ یہ سمجھیں گے اگر عوامی سطح پر ہمیں پذیر رائے نہیں ہو رہی تو آپ مجھے بتائیں ضمنی الیکشن میں 3 جلسے عمران خان صاحب نے کیا, میرا بیٹا جیتا یا ہارا؟ وہ جیت گئے 1,08,000 ووٹ لے کر اور 27,000 کی ان کی لیڈ تھی. تو اس لیے یہ آپ کو جو ابھی نظر آ رہا ہے یہ وہ چیز نہیں ہے, جب میدان لگے گا پتہ چل جائے گا. عوامی سطح عوام کو ریلیف کب ملے گا یہ تو دیکھیں, عوام کو ریلیف انشاءاللہ ملے گا جیسے ہی پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی, جو کہ کوشش ہو رہی ہے لوگوں کی کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ آئے. میں نے ایز پرائم منسٹر بھی کہا تھا پولیٹیکل سٹیبلٹی لیڈز ٹو اکنامک سٹیبلٹی, اور آپ نے دیکھا کہ جب میں وزیر اعظم بنا تو مجھے 264 ووٹس ملے اور 2/3 میجورٹی سے بھی زیادہ ملے, اور مجھے ضرورت نہیں تھی کہ میں اپوزیشن سے کہتا کہ آپ مجھے ووٹ آف کانفیڈنس دیں, مگر میں نے اس وقت کی اپوزیشن سے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے ووٹ آف کانفیڈنس دیں, کیونکہ اکیلا میں ملک کو نہیں چلا سکتا. اور اس وقت پرویز الہی صاحب تھے اور پارلیمنٹری لیڈر غالباً مخدوم فیصل صالح حیات صاحب تھے. انہوں نے مجھے کھڑے ہو کر فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ ہم آپ کو ووٹ آف کانفیڈنس دیتے ہیں, اور جب ووٹ آف کانفیڈنس مجھے ملا تو وی کریٹڈ اے ہسٹری اینڈ آئی واز دا اونلی یونانیمسلی الیکٹڈ پرائم منسٹر ان دا ہسٹری آف پاکستان. تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے دور اقتدار میں بہت کام ہوئے, NFC ایوارڈ بھی اس وقت ملا, آپ نے دیکھا ہوگا 18ویں ترمیم بھی اس وقت پاس ہوئی, اور خیبر پختونخوا کو شناخت بھی ملی. گلگت بلتستان میں ہم نے ان کو امپاورمنٹ کیا, اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ہم نے بہت مؤثر کیا, انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہو گیا. اور ہم جب بھی کسی ساتھ میٹنگ میں جاتے تھے تو اس پروگرام کے متعلق ہم بریف کیا کرتے تھے. تو اس لیے اس وقت آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ اگر اکنامک اسٹیبلٹی آتی ہے تو وہ اس وقت آتے جب کاشتکار خوشحال ہو, ایگریکلچر کا زوم ہو. اس وقت بہت گلوبل ریسیشن تھا, پوری دنیا میں گلوبل ریسیشن سے ہٹ ہو رہا تھا. ہم نے اپنی اکانومی کو ڈیورسیفائی کر دیا ٹورڈز ایگریکلچر, اور ہماری ڈسپائٹ فلڈز اینڈ رینز ہماری جو فوڈ باسکٹ تھی وہ فل تھی. انشاءاللہ وقت آئے گا جب ہم سب مل کر اس ملک کو سٹیبل کریں گے, اور میں پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, اور ہم عدالتوں کا بھی احترام کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے صرف نوکری کی پاداش میں, دینے کی پاداش میں, اور اس کی پاداش میں میں نے تقریباً اکارڈنگ ٹو سیاسی استحکام سے عوام کو ریلیف ملے گا. یوسف رضا گیلانی میڈیا ٹاک کر رہے ہیں.